مرحبا پاک وطن پاکستان۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو بڑی فتوحات ہوئی، آپ کے دور میں یہ جنگیں اور اس طرح کے آپس کے معاملات کافی بڑھ گئے۔ ارشاد فرمایا انہیں مشورہ ہم دیتے تھے، ہمیں مشورہ تم دیتے ہو۔ ان کے مشیر ہم تھے، اور یہ مشیر جو کہہ رہے ہیں ہم تھے، یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کھینچ لیا ہے، ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کھینچ لیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے سینوں میں مسلمانوں کا کینہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑے مخلص ہوا کرتے تھے، یہ اللہ کی رضا کے لیے رعایا کے ساتھ خیر خواہی کیا کرتے تھے، اور رعایا زکوٰۃ ادا کرتی تھی۔ اس وقت کی لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، حج فرض ہوتا تو حج کیا کرتے تھے، نیک ہو یا بد ہو نمازیں پڑھا کرتے تھے، نیک ہو یا بد ہو روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ غیبت کی تباہ کاریوں میں، غیبت کی تباہ کاری امیل سنت کی جو کتاب ہے اس میں ایک حدیث شروع کے صفحات میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، وہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ میں اس کو اللہ کے لیے میں اس سے نفرت رکھتا ہوں، تو اس نے یہی کہا تھا کہ نماز تو ہر نیک و بد پڑھتا ہے، میں اس کو نفلیں پڑھتے نہیں دیکھتا، روزہ تو ہر نیک و بد رکھتا ہے، میں اس کو نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھتا، زکوٰۃ تو ہر ایک دیتا ہے، میں اس کو نفلی صدقات کرتے نہیں دیکھتا۔ اور آج نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ جس ملک کی آزادی ہمیں ملی کہ ہم اپنے دین اور اپنے دین متین اور اسلام پر کھل کر عمل کریں گے، آج وہاں کی مسجدوں کا گویا کہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کیوں کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مصیبت یہ ہے کہ نیکی کی دعوت کا درست انداز ختم ہو گیا، برائی سے روکنے کا درست انداز ختم ہو گیا۔ آج ہمارے سامنے کیفیت ہے ترقی یہ نمازوں کی پابندی میں۔ اگر آپ اسباب زوال پر غور کریں، نمازیں چھوڑنا، روزے چھوڑنا، فرض روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، کہ لی اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے زمین، آزادی کلمے کے نام پر لی، اسلام کی ترویج و اشاعت کے نام پر لی آزادی، ہم نے کیا کیا؟ شراب خانے کھلے، مسجدوں کی ویرانیاں دیکھی۔ آج دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جاتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر کے تو واقعات ہیں کہ تالے کھولے ہیں ہمارے مدنی قافلوں نے، اور جب مسجد کے دروازے کھلے ہیں تو جیسے پرند پھر کر کے اڑے، پتا چلا کہ یہاں گھونسلے بنے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، فرش پر کوڑا رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ مسجد نہیں کھلی، عرصہ ہو گیا۔ محلے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نماز پڑھتا نہیں تھا، مسجد کو تالے لگا دیے گئے۔ ارے جس مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والا مسلمان کا اگر کوئی علاقہ ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر مسجد میں تالے لگ گئے کہ یہاں کے مسلمان نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتے، اب پھر کس اسباب زوال پر تبصرہ کیا جائے گا؟ کس زوال کا سبب ڈھونڈا جائے گا؟ ہم سوچے نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ارے نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے اسلامی رمضان مبارک میں کئی دور پنجاب کے ادھر گئے کہ فوتگی ہو گئی تھی، واپس آ کر کہنے لگے کہ ہمارے اطراف کے گاؤں دیہات محلوں میں لگتا ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے، لوگ دھڑلے سے کھا رہے ہیں، ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کھا رہے لوگ، کیا ہو گیا ہے؟ زکوٰۃ دے نہیں رہے، کیا ہو گیا ہے؟ حج فرض ہونے کے باوجود کر نہیں رہے، کیا ہو گیا ہے؟
جس ثقافت سے خود کو بچانے کے لیے ہم نے اس وطن عزیز کو آزاد کروایا، آج وہی ثقافت ہماری شادیوں میں آ گئی. کیا ہو گیا ہے؟ آج وہی رسم و رواج کا بہت بڑا حصہ ہماری شادی اور ہمارے دیگر تقریبات کا حصہ بن گیا. اور کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چکر میں ہماری بچیاں بے پردہ ہو گئیں. کیا ہو گیا ہے؟ ہماری بچیوں نے جینس کی پینٹ اور بلاؤز پہن لیے. اور کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان مردوں نے داڑیاں منڈوا دی. کیا ہو گیا ہے؟ گھر میں فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے چلنے لگے. اور کیا ہو گیا ہے؟